یہ ایسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا آج سے پہلے آپ نے حسین لڑکی نہیں دیکھی؟ دلہن بنی شازمین کے الفاظ سن کر برہان مسکرایا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، پاگل لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، بیوی ہو میری، تمہیں نہیں دیکھوں گا تو پھر کس کو دیکھوں گا؟ تمہارے حسین سراپے کو دیکھ کر میرے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے، اگر تم جان لو تو شرما جاؤ گی۔ میں نے اپنی پہلی رات کو لے کر بہت سے خواب دیکھ رکھے ہیں، اور پلیز اب یہ رونا دھونا بند کر دو، مجھے اپنی یہ رات بھرپور یادگار بنانی ہے۔ برہان مسکرا کر کہتا جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو وہ فوراً سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر کہنے لگی، او ہیلو، کیا مطلب ہے آپ کا؟ رات کیسے یادگار بنانی ہے؟ اماں نے تو یہی کہا تھا کہ جیسے ہی شوہر کمرے میں آئے گا تو تمہاری تعریفیں کرے گا، پھر وہ کمرے کی لائٹ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد شور مت مچانا، بلکہ شوہر جو کرے اسے چپ چاپ کرنے دینا۔ اب آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر برہان مزید اتاولا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ شازمین کو تو شادی کے بعد کے اس رشتے کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی اور برہان کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن برہان بھی اس سے کہاں بخشنے والا تھا۔ آج رات اگر وہ اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دیتا تو کل اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا؟ وہ بالکل ہی جنونی انداز میں اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کے وجود پر جھک چکا تھا۔ جیسے ہی شازمین کی دھڑکنیں برہان کے سامنے آئیں تو وہ بے قابو سا ہو چکا تھا۔ فوراً اپنے لبوں کو اس کی نازک، اماں مجھے شادی نہیں کرنی، کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ میں جب کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی پڑھائی کرنی ہے، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، تو آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے 17 سالہ شازمین رو کر بولی تھی، مگر پچھلے ایک ہفتے سے اس کا کیا جانے والا احتجاج اس کی ماں کے دل پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ الماری میں کپڑے لپیٹ کر رکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اپنی چادر کے کونے سے شازمین کی آنکھوں میں آنسو کو صاف کرنے لگی۔ پھر اس کی 2 چٹیاں جنہیں سرسوں کے تیل میں اچھے سے بھگو کر نادرا بیگم نے خود ہی بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھولنے لگی اور بڑے پیار سے اپنی بیٹی کے ماتھے پر لب رکھ کر کہنے لگی، بیٹا، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں ہو جاتی ہے، اور پھر رشتہ بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے، وہ لوگ تجھے بہت خوش رکھیں گے، بالکل آنکھوں کا تارا بنا کر رکھیں گے۔ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، اور پھر تیرا بھی تو خواب تھا کہ تو یہاں گاؤں میں گوبر نہیں اٹھانا چاہتی، کھیتوں میں کام نہیں کرنا چاہتی، بلکہ شہر میں زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اب اگر تجھے تیرے سپنوں کا راجکمار مل رہا ہے تو کیوں نخرے دکھا رہی ہے؟ نادرا بیگم نے دل کی بات دل میں ہی چھپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا، مگر شازمین اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ گاؤں کے سردار کی بیٹی تھی، مگر یہ خاندان ایسا خاندان تھا جہاں پر بیٹوں کو تو سرداریاں کروائی جاتی تھیں، لیکن بیٹیاں جیسے ہی سن بلوغت کو پہنچتیں تو فوراً ان کے رشتے دیکھے جانے لگتے، اور یہی کوشش کی جاتی کہ بیٹیوں کو جلد از جلد ان کے گھر کا کر دیں، کیونکہ ان کی دشمنی بھی بہت ہوا کرتی تھی، اور یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں بیٹی ذات جسے عزت مانا جاتا ہے کہیں دشمن کی نظر میں نہ آ جائے اور اسے دشمنی میں استعمال نہ کر لیا جائے۔ 2 روز بعد شازمین کا نکاح تھا اور اس کے پیٹ میں تو مروڑ اٹھ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوں سوں کرتی آنسو بہا رہی تھی جب نادرا بیگم کے کہنے پر اس کی ایک سہیلی کمرے میں آئی تھی۔ پڑوس میں ہی رہنے والی یہ شمائلہ تھی، جس کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ عمر اس کی 19 سال تھی، اور اس کی ماں نے شمائلہ کو اسی لیے بلایا تھا کہ شازمین کی حرکتوں سے تو واقف ہو، تم بس ہر وقت کھیل کود اور بچوں کے ساتھ اچھلنا کودنا ہی ہوتا رہتا ہے اس کا، ذرا اس کو سمجھاؤ کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، شوہر کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو شوہر اس کے قریب آئے تو الگ ہی ڈرامہ لگا کے رکھا ہو، پھر اوپر سے جا بھی تو شہر رہی ہے۔
شمائلہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اور پھر باتوں ہی باتوں میں اسے کہنے لگی کہ شازمین تمہیں پتہ ہے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شازمین منہ سا بنا کر کہنے لگی کیا ہوتا ہے؟ بس ہر وقت چوڑیاں پہن کر گالوں پر لالی سرخی پاؤڈر لگا کر تیار رہنا ہوتا ہے۔ شوہر کے کام کیے جاتے ہیں، اس کے جوتے صاف کیے جاتے ہیں، کپڑے دھوئے جاتے ہیں، مزے مزے کے کھانے بنا کر دیے جاتے ہیں، شوہر خوش ہو جاتا ہے اور ساس سسر کی خدمتیں کی جاتی ہیں۔ وہ انگلیوں پر گن گن کر بتانے لگی، پھر کہنے لگی کہ مجھے تو اماں نے یہی بتایا تھا۔ شمائلہ مسکرا کر کہنے لگی یہ سب کچھ تو دن کی روشنی میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہو جائے، شوہر کمرے میں آ جائے، تمہارے پاس تمہارا شوہر ایک بستر پر، تب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس بارے میں تمہیں نہیں پتا؟ یہ سن کر شازمین نے گھور کر شمائلہ کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگی ارے ہونا کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، دونوں سو جاتے ہیں، میں تو اپنے شوہر کو اپنے بیڈ پر سونے ہی نہیں دوں گی، مجھے تو اکیلے سونے کی عادت ہے، اگر وہ میرے پاس آیا بھی تو ٹانگیں مار مار کر بیڈ سے ہی گرا دوں گی۔ شمائلہ اس کی بات سن کر سر پکڑ کر رہ گئی تھی، کہنے لگی بے وقوف لڑکی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں، تمہارا شوہر تو اگلے ہی دن تمہارا بوریا بسترا بندوا کر کہے گا کہ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ ارے لڑکیوں کو شادی کے بعد اپنے شوہر کا دل جیتنا ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کر کے اس کے دل سے اترنا نہیں ہوتا۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر جانتی ہو وہ بہت بہت غصہ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ یہ سن کر شازمین ڈر چکی تھی، کہنے کی کیا مطلب؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ بس پھر دونوں کمبل کر کے سو جاتے ہیں اور کیا۔ اس کی بات سن کر شمائلہ ہنسی تھی، ہنس کر کہنے لگی تم سچ مچ اتنی معصوم ہو یا جان بوجھ کر بننے کا ناٹک کرتی ہو؟ کہنے لگی کیا مطلب؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ شمائلہ کہنے لگی اچھا بتاؤ، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو 1 سال بعد خود ہی بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ شمائلہ کہنے لگی ارے بے وقوف، ایسے بچہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک میاں بیوی کچھ نہ کریں تب تک بچہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب آئی تھی، کہنے لگی اچھا پھر کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ شمائلہ اس کو مسکرا کر دیکھنے لگی، اور پھر جیسے جیسے اسے پوری تفصیل بتا رہی تھی، شازمین کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور پھر اسے برہان یاد آنے لگا تھا، وہی برہان جو چند روز پہلے ان کے گھر آیا تھا اور اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ہے تمہارا دولہا، اسی سے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے۔ برہان نے تو کہا تھا کہ وہ ایک بار اس لڑکی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، لیکن شازمین تو بالکل انکار کر دیا تھا کہ نہیں، وہ تو نہیں ملنے والی اس سے۔ اس وقت اسے بس رونے کی سوجی ہوئی تھی، مگر اب اس کا دماغ تو گھوم کر رہ چکا تھا، اسے ڈرنے لگا تھا۔ شمائلہ کو کہنے لگی کہ بہت درد ہوتا ہوگا نا، ہائے اللہ میں اتنا درد کیسے برداشت کروں گی، مجھے تو ایک سوئی بھی چبھ جائے تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے، مجھے تو درد سے بڑا ڈر لگتا ہے، پھر میرے ہونے والے شوہر تو اتنے ہٹے کٹے ہیں، میں تو مر ہی جاؤں گی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ بابا نا، اب تو شادی کینسل، میں تو مرنا پسند کروں گی، شادی نہیں کروں گی۔ لیکن شمائلہ اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگی کہ دیکھو یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بڑی نرمی برتے گا۔ وہ جب اسے دلاسا دینے لگی تو شازمین کے دل میں بھی تھوڑی سی بے چینی کم ہونے لگی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ پہلی ہی رات اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا کہ ساری عمر کے لیے وہ سب اپنے وجود سے ہٹا نہیں پائے گی۔ ایک تو ویسے ہی اچانک ہونے والی شادی سے وہ پریشان ہو چکی تھی، اب تو اس کی ماں اسے پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ کنچے بھی نہیں کھیلنے دیتی تھی، نہ ہی پکڑن پکڑائی، اوپر سے شادی کی پہلی رات کے بارے میں سن کر اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ شادی کا روز بھی آ چکا تھا، فہمیدہ بیگم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بارات لے کر پہنچ چکی تھی۔ شازمین دلہن بن کر بلا شبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا اور دولہا اور دلہن کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو دونوں کو دیکھ کر تو ہر کوئی جوڑے کی تعریف ہی کر رہا تھا، کیونکہ دونوں لگ بھی بے حد خوبصورت رہے تھے۔ برہان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑے پیار سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائی تھی، اور شازمین تو تھر تھر کانپے جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا بھی وقت آ چکا تھا، اور نادرہ بیگم جب فہمیدہ بیگم سے ملی تو روتے ہوئے یہی بولی تھی کہ میری بچی بڑی لاڈلی ہے، قسم سے بہن جی
اگر آپ اصرار نہ کرتی تو میں اتنی چھوٹی عمر میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اب نہ بیاہتی، مگر یہ آپ لوگوں کا مان اور لاج تھی کہ میں نے اپنی گڑیوں سے کھیلتی بچی آپ کے حوالے کر دی۔ بس اس کا بہت خیال رکھیے گا، اگر کوئی غلطی کر دے تو اپنی بیٹی سمجھ کر اسے معاف کر دیجیے گا۔ نادرہ بیگم روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تو فہمیدہ بیگم نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ کہنے لگی تمہاری بیٹی کا تو میں اتنا خیال رکھوں گی کہ پوری دنیا میں کسی ساس نے اپنی بہو کا ایسا خیال نہیں رکھا ہوگا۔ تم دیکھنا تمہاری بیٹی میرے گھر میں آ کر کتنی خوش رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ شازمین کو اپنے ساتھ لا چکی تھی۔ 4 گھنٹے کا راستہ تھا، گاؤں سے شہر پہنچنے میں انہیں وقت لگنے والا تھا۔ دلہن بنی شازمین سوں سوں کر کے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ پہلے تو فہمیدہ بیگم اسے چپ کرواتی رہی کہ بیٹا چپ کر جاؤ، اتنا نہیں روتے، دیکھو تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، ہر لڑکی کو ہی رخصت ہو کر جانا ہوتا ہے۔ مگر جیسے ہی 2-2.5 گھنٹے کا راستہ گزرا اور گاؤں کہیں پیچھے دور رہ گیا تو فہمیدہ بیگم کے تو شاید کان جیسے اس کا رونا سن کر پک چکے تھے۔ شازمین ابھی بھی بیٹھی ٹیشو سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہی تھی جب فہمیدہ اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگی تمہارا رونا دھونا بند ہوگا بھی یا نہیں؟ ایک تو ویسے ہی شادی کے ہنگامے سے میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، مجھے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اوپر سے تمہارا رونا دھونا۔ ارے بھائی تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو رخصت ہو کر جا رہی ہو کیا؟ اگر اتنا ہی رونا دھونا مچانا تھا تو وہیں رہ جاتی، ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نحوست پھیلا رہی ہو رو رو کر۔ ایک دم سے فہمیدہ بیگم کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر شازمین تو ہڑبڑا کر رہ چکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے برہان نے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر اس کی اپنی بیوی پر گئی جو رونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پرکشش لگنے لگی تھی۔ کہنے لگا ماں آپ یہاں آگے آ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ شازمین تھوڑی سمٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم آگے چلی گئی، برہان اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا اور کافی جڑ کر بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس نے شازمین کے کاندھوں پر بھی رکھ دیا۔ کہنے لگا ڈونٹ وری ڈیئر وائفی، اب رونا بند کرو، تم اتنی دور تھوڑی ہو، دیکھو تم جب کہو گی میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں، یوں رو رو کر تو تم خود کو بیمار کر لو گی، تو میں تمہارے ساتھ اچھا وقت کیسے گزاروں گا؟ پہلی بار کسی مرد نے شازمین کو یوں چھوا تھا۔ شازمین تو کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رب کرتے ہوئے اب نیچے کی طرف لے کر جانے لگا۔ اس کی انگلیاں اب شازمین کی فراک سے اوپر ہی برا کے سٹرپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ ساتھ وہ بڑی سرشاری بھرے انداز میں مسکرا کر کہنے لگا کہ بس اپنے آنسو اب یہ بند کر دو، گھر جاتے ہی میں تمہارے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں گا اور پھر ہماری محبت کی رات شروع ہو جائے گی۔ اگر اس وقت بھی تم نے رونا دھونا مچایا نا تو میرا موڈ خراب ہو جائے گا قسم سے، اور پھر میں اسی وقت کال کر کے تمہاری اماں کو شکایت لگاؤں گا کہ ایک ایسی بیٹی آپ نے مجھے سونپی ہے جسے اپنے شوہر کا دل رکھنا بھی نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ فوراً ہڑبڑا چکی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں پلیز آپ میری امی کو کچھ مت بتانا، وہ بہت ڈانٹتی ہیں۔ اپنی کمر پر گردش کر رہے برہان کے ہاتھ بھی اسے عجیب لگ رہے تھے۔ برہان اسے خود سے کافی بڑا لگا تھا، شاید اس سے 10 سال بڑا تھا۔ وہ ہچکچا کر فوراً سے چپ ہو چکی تھی اور اس کے بعد برہان پورے راستے اس سے باتیں کرتا رہا۔ جب تک وہ گھر پہنچے تھے شازمین کافی سنبھل چکی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ بھی سجا چکی تھی۔ اسے برہان کی طبیعت کافی اچھی لگی تھی۔ ایک اچھی سی کالونی میں بالکل محل جیسا گھر ایک شان کے ساتھ کھڑا تھا جس کے پاس گاڑی آ کر رکی اور شازمین کو گاڑی سے اتارا گیا۔ یہ گھر دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بھی بلا شبہ امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن گاؤں کی امیری میں اور شہر کی طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کبھی خوابوں میں اس نے ایسا گھر نہیں دیکھا تھا کہ وہ یوں ہی شہر کے بڑے سے گھر کی بہو بن جائے گی، اور آج اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ خاندان کی کچھ لڑکیاں تھیں جو شازمین کو برہان کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھیں، اور پھر کھٹی میٹھی شرارتیں اور باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ شازمین آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن جس قدر برہان اسے نرم طبیعت کا لگا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ برہان کو کہے گی کہ ابھی وہ اس رشتے کو
شروع نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دیر بعد ہی برہان کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اس نے شازمین کے ہاتھ میں پہنائی تھی اور پھر کہنے لگا، اب میں تمہیں اس بھاری ڈریس سے آزاد کر دیتا ہوں۔ صبح سے اس میں بیٹھی تھک چکی ہوگی، اوپر سے اتنا لمبا سفر بھی طے کیا ہے۔ شازمین ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ لیکن وہ کہنے لگا، نو، میں تمہارا شوہر ہوں، میں خود تمہیں اس ڈریس سے آزاد کروں گا۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا چکا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی جولری اتارنے لگا۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر اس کا حسن دیکھ کر برہان سے مزید کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ نرم گرم سا لمس پا کر شازمین جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ جو اس احساس سے ڈر رہی تھی کہ اب اسے اچھا سا لگنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، برہان پلیز ایسا مت کریں۔ برہان کہنے لگا، کیوں نہ کروں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، کچھ ہوتا ہے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک اور بار اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور کتنی ہی دیر اپنا لمس چھوڑتا رہا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے فراک کی زپ پیچھے سے کھولنا شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے زپ کھل رہی تھی اس کا حسین سراپا مزید سامنے آ رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، برہان پلیز ابھی کچھ مت کریں، میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن برہان کہنے لگا، نہیں تو قسم سے میں بڑا تڑپا ہوں۔ تم نے مجھے، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہوا تھا، میں تمہیں اپنے قریب محسوس کرتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ بس نہ جانے کون سا وہ وقت ہوگا جب تم میری باہوں میں ہوگی اور میں تم پر اپنی شدتیں لٹا رہا ہوں گا۔ آج جب مجھے وہ موقع مل گیا ہے تو میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ آخر کو کچھ پرانے حساب بھی تو چکتے کرنے ہیں۔ شازمین کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی باہوں میں کسمساتے ہوئے کہنے لگی، کون سے پرانے حساب؟ وہ کہنے لگا، وہی، کیا بھول گئی کتنا ستاتی تھی تم مجھے؟ پچھلے 6 مہینوں سے کتنا تنگ کر کے رکھا تھا تم نے مجھے۔ اب سارے بدلے سود سمیت لینے تو ہیں نا۔ شازمین کو لگا تھا کہ جیسے برہان اس کے ساتھ آنے والی زندگی کو لے کر بہت سی باتیں کرے گا، پہلے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے قریب آئے گا۔ لیکن برہان کو تو وہیں پر اس کا فراک کھلنے کے بعد کاندھوں سے نیچے گرا دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن برہان اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ جب پہلی بار اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرنے لگا تو شازمین گھبرا چکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر برہان اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ ایک چیخ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی، مگر برہان اس کے لبوں کو اپنی اس قدر مضبوطی سے اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا کہ وہ چیخ اور وہیں دب کر رہ گئی۔ پوری رات اس کے وجود پر شدتیں لٹاتا رہا۔ شازمین کی تو کمر اکڑ چکی تھی، آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری تھے اور بستر کی چادر بھی اپنا رنگ بدل چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بول کر کہنے لگی کہ برہان پلیز بس کر دیں، میں مر جاؤں گی، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا ہے، پلیز بس کر دیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اسی کمرے میں ہی رہوں گی۔ لیکن برہان تو اس لڑکی کے حسن کا ایسا نشہ لگا تھا کہ وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس لڑکی کو ایک بار سے زیادہ استعمال نہیں کرے گا، لیکن اب اس کا جیسے خود سے ہی کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ پوری رات اس پر اچھی طرح سے شدتیں لٹاتا رہا اور وہیں باہر تو شازمین کی سسکیاں اور ہلکی چیخیں کمرے کے باہر تک بھی گئی تھیں۔ گھر میں کوئی اور لوگ موجود نہیں تھے۔ فہمیدہ بیگم تھی اور ان کا بیٹا۔ ملازمین تو ویسے ہی سرونٹ کوارٹرز میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ فہمیدہ بیگم بڑی بے چینی سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی اور ساری رات سو بھی نہیں پائی تھی۔ کمرے سے آنے والی ہلکی آوازیں انہیں سنائی دی تھیں اور ہر بار ہی یہ آوازیں سن کر ان کے چہرے کی رنگت بھی بدلی تھی۔ ساری رات شازمین کے وجود پر شدتیں لٹانے کے بعد برہان وہیں سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شازمین یوں ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر ساری رات کا خمار جیسے پل بھر میں اتر چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر اپنی ماں کو نیم دراز سویا دیکھ کر
وہ تڑپ چکا تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ فوراً ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ موم، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کمرے میں جا کر سو جاتی، کیا آپ ساری رات سے یہیں پر بیٹھی رہی؟ فہمیدہ بیگم بیٹے کی آواز سن کر جاگ چکی تھی، پھر بڑی سخت نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ برہان کے اندر کچھ ہوا تھا، کہنے لگا کیا ہوا ماں؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ان کا گھٹنا پکڑ کر بولا تو غصے سے اپنے بیٹے کا ہاتھ چھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں کیا کہا تھا برہان؟ تم اس لڑکی کو برباد کر دو گے۔ مجھے یہ لڑکی زہر لگتی ہے، نفرت ہے مجھے اس سے۔ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں اور تم پوری رات اس کے پہلو میں گزارتے رہے۔ کیا تم بھی بدل گئے ہو باقیوں کی طرح؟ کیا تم نے اپنی ماں کی بات کا پاس نہیں رکھا کہ تم اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر چکے ہو؟ برہان، میں نے تمہیں کہا تھا تم سلطان خاندان کو برباد کر کے رکھ دو گے۔ سلطان خاندان کی لڑکی کو اس طرح مجروح کیا جائے گا کہ وہ خاندان تڑپ جائے۔ وہ خاندان تڑپے گا، روئے گا تو ہی میرے دل کو سکون ملے گا۔ اور تم؟ اپنی ماں کو یوں روٹتا دیکھ کر برہان مسکرایا، پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آئی اور پھر کہنے لگا ماں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس لڑکی کو سچ میں اپنی بیوی مان چکا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ارے ایسی لڑکی تو آپ کے جوتوں پر قربان کر دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کو پوری طرح سے برباد کیا اور اب اس قدر برباد کیا ہے کہ یہ کسی اور مرد کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ آپ یہی چاہتی تھی نا کہ میں اسے لاؤں اور یہاں لانے کے بعد رات رات طلاق دے کر یہاں سے رخصت کر دوں؟ سلطان خاندان اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا رہے اور آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں، لیکن میں نے اسے پوری رات اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ یہ میرے بعد کسی اور مرد کے قابل رہی ہی نہیں۔ ارے اب مردوں کے سائے سے بھی ڈرے گی۔ اس طرح سے اس کے وجود میں خوف اتار دیا ہے میں نے۔ یہ سن کر فہمیدہ بیگم کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اس بات سے بے خبر تھے کہ اندر سے تڑپتی ہوئی شازمین، جو کچھ دیر پہلے ہی اٹھی تھی اور لڑکھڑا کر چلتی ہوئی دروازے تک آئی تھی تاکہ فہمیدہ بیگم سے کہہ کر کوئی پین کلر لے سکے، ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی پھر دیر کس بات کی ہے؟ اٹھاؤ اس کچرے کو اپنے کمرے سے اور یہاں لاؤ میرے سامنے، جس حالت میں بھی ہے۔ میں کہتی ہوں طلاق دو اس لڑکی کو اور نکالو اس گھر سے۔ آج میرا بدلہ پورا ہوگا، آج میرے دل کو سکون ملے گا۔ فہمیدہ بیگم بڑا چہک کر بولی تھی، اور برہان جو اپنی ماں کی باتوں پر بچپن سے لے کر اب تک عمل کرتا آیا تھا اور اپنی ماں کے کہنے پر اس نے ہر الٹا سیدھا کام کیا تھا، چہرے پر سختی لائے کمرے کی طرف گیا، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے تھے، کیونکہ بیڈ پر شازمین موجود نہیں تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ لاک تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا انتظار کرنے لگا کہ یہ لڑکی واش روم سے نکلے تو کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دے، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور واش روم کا دروازہ نہ کھلا، نہ ہی اندر سے کوئی آواز آئی، تو وہ دروازے کو غصے سے پیٹنے لگا۔ جب اس نے دروازے کا لاک توڑ کر اندر دیکھا تو دونوں ماں بیٹے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ واش روم کا روشن دان کھلا ہوا تھا، اندر اسٹول بھی پڑا ہوا تھا، لیکن شازمین موجود نہیں تھی۔ وہ واش روم کے روشن دان سے نیچے بیلکنی میں چھلانگ لگا چکی تھی اور وہاں سے باہر صحن میں جانے والی سیڑھیوں سے اتر کر گھر سے ہی بھاگ چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم تو چلائی تھی کہ کہاں گئی تھی لڑکی؟ برہان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کدھر گئی یہ لڑکی؟ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ جاؤ لے کر آؤ اس لڑکی کو، میری طرف سے تو چاہے اسے گولیاں مار دو، لیکن یہ لڑکی صحیح سلامت اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ برہان کہنے لگا ریلیکس موم، ریلیکس۔ اگر اس کے گھر والوں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی بھی یا سوال کیا تو میں صاف کہہ دوں گا کہ یہ تو کسی اپنے آشنا کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھی، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ آپ فکر مت کریں، اگر پلان اے نے کام نہ کیا تو ہم پلان بی استعمال کریں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر شازمین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا، لیکن شازمین خود کو کالی چادر میں لپیٹتی وہاں موجود پچھلی گلی میں ہی چھپی بیٹھی تھی۔ اسے تو واپس جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ شدید غصہ اسے اپنے ماں باپ پر آیا تھا، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے
اس کی شادی ایسے لوگوں میں کر دی تھی جو نہ جانے کس بات کا بدلہ اس سے لے رہے تھے۔ شازمین کو آج سے 6 ماہ پہلے کا وقت یاد آنے لگا، برہان کا اس کی زندگی میں آنا اور بار بار شادی کا اصرار کرنا۔ اس کے پیچھے کچھ تو راز ضرور چھپا تھا جس سے شازمین انجان تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسکول سے چھٹی ہوتے ہی شازمین سیدھا اسکول کے باہر موجود چچا انور کی دکان پر گئی تھی، جہاں پر ہمیشہ کی طرح اس کا فیورٹ املی چورن موجود تھا۔ جلدی سے اس نے بیگ سے 100 روپیہ نکالا تھا اور چاچو انور کو تھماتے ہوئے کہنے لگی، چچا جلدی سے 100 روپے کی املی چورن دے دو۔ چچا انور بھی حیران تھا، کہنے لگا، مجھے کیا، میں تو دے دوں گا 100 روپے کی، میری دہاڑی لگ جائے گی۔ لیکن بیٹی اتنا بھی املی کھانا اچھا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا کچھ گند بلا ڈال کر یہ بنتا ہے، اپنی صحت کا بھی تو خیال کرو، اتنی اچھی بچی ہو تم۔ لیکن شازمین کو یہ باتیں کہاں سمجھ آتی تھیں، اسے شروع سے ہی کھٹی چیزیں بہت پسند تھی۔ گھر میں تو نادرہ بیگم اسے کھانے نہیں دیتی تھی، باپ تو ویسے ہی سخت تھا۔ شازمین نے کبھی اپنے باپ سے کوئی فرمائش کی ہی نہیں تھی، جانتی تھی کہ اگر کر بھی لے تو باپ کون سا پوری کر دے گا۔ سارے راستے وہ املیاں چورن کھاتی جاتی، گھر پہنچنے پہلے تک وہ چٹخارے لے چکی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں املی لیے ایک پیکٹ کھول کر چٹخارے لے کر کھاتی۔ جیسے ہی آگے بڑھی تو بے دہانی میں یہ دیکھنا بھی بھول گئی کہ دوسری جانب سے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی آ رہی ہے۔ جب تک شازمین کو ہوش آئی، ساری املی اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی اور سامنے گاڑی والے نے بھی بریک لگا دی تھی۔ غصے سے گاڑی سے نیچے اتر کر کہنے لگا، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا گاڑی آ رہی ہے؟ اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو۔ لیکن یہاں بھی شازمین تھی، اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر سب سے پہلے تو اس نے ساری املیاں چنی تھی، پھر غصے سے کہنے کی، چلو میں اندھی ہوں، آپ کو تو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں نا، کیا دکھائی نہیں دے رہا سامنے اسکول ہے اور بچے اسکول سے نکل کر جا رہے ہیں، پھر اتنی ہواؤں کے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مانتی ہوں اللہ نے آپ کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ ایک عدد بڑی گاڑی بھی دے دی ہے، لیکن شاید چلانا نہیں آ سکا ابھی تک آپ کو۔ وہ بھی ناک سکیڑتی اسے باتیں سناتی وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ برہان ہی تھا، جو پہلی نظر اس لڑکی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ آج تک کسی کی جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ برہان کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکتا۔ وہ تو یہاں پر اپنے باپ کے کہنے پر کچھ زمینیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، ورنہ تو وہ کوئی گاؤں کا رخ تک نہ کرتا تھا۔ اس وقت تو وہاں پر کافی لوگ تھے، مگر وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو سبق ضرور سکھائے گا۔ اسکول یونیفارم میں شازمین لگ بھی بے حد پیاری رہی تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ گھر کی جانب روانہ ہوئی تو ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، ارے یار، اتنے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ تم کیسے بدتمیزی کر گئی؟ میں تو ہوتی تو سیدھا جا کر اس کے قدموں میں گر جاتی، اس انداز میں معافی مانگتی کہ وہ تو میرا بوائے فرینڈ ہی بن جاتا۔ شازمین اسے گھور کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم جیسی دل پھینک لڑکی سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ اسے جیسے بدتمیز لڑکوں کو تم نہیں جانتی، مجھے تو لگ رہا ہے شہری بابو ہے اور اس کا تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہوگا۔ جیسے جیسے ان لڑکیوں کا گھر آیا تھا وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف مڑ چکی تھی۔ شازمین اپنے گھر کی جانب آئی، تبھی اسے دور سے وہ کالی گاڑی دکھائی دی جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ شازمین کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ شخص اسے پکڑ کر گاڑی ہی میں نہ ڈال کر لے جائے۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر آ چکی تھی اور برہان اس وقت تو جلدی میں تھا کیونکہ اس کی ماں کی بار بار کالز آ رہی تھی، اس لیے یاد دہانی کے لیے اس نے اس گھر کی تصویر کھینچ کر رکھ لی تھی کہ وہ چند روز تک دوبارہ آئے گا اور اس لڑکی کو سبق سکھا جائے گا جو سب کے سامنے اس سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ وہاں سے واپس تو آ چکا تھا لیکن ابھی بھی اس کا غصہ جوں کا توں ہی تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر بیٹھا تو پہلے کی طرح بات نہیں کر رہا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے جب اسے چپ دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ بیٹا ہوا کیا ہے؟ کیا کسی سے جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ کیوں تمہارے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں تو تمہارے تیور مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ سن کر برہان اپنی ماں کو بتانے لگا کہ ڈیڈ کے کہنے پر میں گاؤں گیا تھا اور وہاں کی جاہل بدتمیز لڑکی نے کس قدر بدتمیزی سے مجھ سے بات کی ہے۔ پھر فہمیدہ بیگم بھی کہنے لگی،
وہاں کے لوئر مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑی گاڑی دیکھی نہیں کہ سامنے خود کے ہاتھ پاؤں توڑوانے آ جاتے ہیں کہ اس بہانے انہیں کچھ 2 پیسے تو مل جائیں گے نا۔ برہان کہنے لگا کہ میں بھی اس کے گھر کی تصویر بنا لایا ہوں، اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا اسے، اپنی بے عزتی کا پورا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل پر وہ تصویر نکال دی تھی۔ بے دہانی میں ہی جب فہمیدہ بیگم کی نظر اس کی موبائل اسکرین پر گئی تو ان کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا تھا۔ برہان اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ فہمیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسکرین کو زوم کر کے دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہ تو سلطان کا گھر ہے۔ برہان اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، کیا مطلب؟ کیا جانتی ہیں آپ ان لوگوں کو؟ بدلے کی آگ فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں بھڑکنے لگی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا سن کر برہان کے اندر بھی خون جوش مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اب تو میرا غصہ پہلے سے بھی زیادہ ڈبل ہو چکا ہے، دیکھیے گا موم میں کیسے اس لڑکی کو سیدھا کرتا ہوں۔ یہ سن کر فہمیدہ بیگم کے چہرے پر ایک کمینگی بھری مسکراہٹ آئی۔ اگلے روز جب شازمین دوبارہ اسکول سے باہر نکلی تو باہر وہی کالی گاڑی کھڑی دکھائی دی، جسے دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا سی گئی، مگر برہان اس گاڑی سے نکل کر باہر کھڑا ہو چکا تھا۔ جس قدر وہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، اسکول کی لڑکیوں سے دیکھ کر مر مٹنے کو تیار تھی۔ حالانکہ وہ ان سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر انہیں بالکل اپنے ناول کے ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ شازمین جیسے اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس سے کہنے لگا، ایکسکیوز می مس نکچڑی، کیا میں تم سے 2 منٹ کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر شازمین نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، آپ میں اور مجھ میں اتنی بے تکلفی کب سے ہو گئی کہ آپ مجھے اس طرح کے ناموں سے بلا رہے ہیں، اور مجھے غیروں سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ برہان مسکرا کر کہنے لگا، جب تک بات نہیں کرو گی تب تک شناسائی کیسے ہوگی؟ لیکن شازمین آگے بڑھ چکی تھی، آج اس کی سہیلیاں بھی نہیں آئی تھیں۔ وہ تو تیز تیز قدم اٹھاتی کچے راستے سے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ تبھی پلٹ کر اس نے پیچھے دیکھا، برہان کی گاڑی اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی آگے چلنے لگی تو اس کا پاؤں پتھر کی ٹھوکر کھا چکا تھا۔ وہ منہ کے بل نیچے گری، تبھی سامنے جھاڑیوں سے 3-4 اوباش لڑکے نکل کر باہر آ گئے، اور ان لڑکوں نے شازمین کو دیکھ کر سیٹیاں بجانا شروع کر دیں۔ ایک لڑکا سیٹی بجا کر کہنے لگا، ارے ارے، اوپر والا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، آج تو یہ مثال آنکھوں سے دیکھ لی، خود ہی ہماری گود میں آ گئی ہے، قسم سے بالکل رس ملائی لگ رہی ہے۔ ارے میری چمک چھلو، ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر ابھی شازمین کو چھونے کی کوشش کی تھی کہ وہ خوف سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تبھی 2 لڑکوں نے اسے پکڑ لیا، اور تیسرا لڑکا اپنا ہاتھ اس سے پہلے کہ اس کے وجود پر رکھ کر کوئی گستاخی کرتا، اس سے پہلے ہی وہاں پر ایک گاڑی آئی جو مسلسل ہارن بجانے لگی۔ برہان گاڑی سے نکلا تھا اور کسی ہیرو کی طرح ان سارے اوباش لڑکوں کو مارنے لگا تھا۔ برہان نے مار کھا کر وہ سبھی بھاگ گئے تھے، اور وہ روتے ہوئے اپنے بیگ کو سینے سے لگائے ایک جانب کو کھڑی ہو گئی۔ فرحان کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہارا یوں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، تم میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ شازمین کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ایک پل کو برہان کو اس کی معصومیت پر دل سے پیار آیا تھا، لیکن دل میں جب بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی وہ تو سارے جذبات گویا مدھم کر چکے تھے۔ بار بار اس کے بعد برہان کے چکر اکثر وہاں گاؤں میں لگنے لگے تھے، اور اس نے خود شازمین سے کہا تھا کہ کیوٹ لڑکی، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ اس روز تو شازمین نے گویا برہان کو کالر سے ہی پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اتنے بڑے ہیں آپ اور میں معصوم سی بچی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ کتنے گندے ہیں آپ، گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں مجھ پر، پتہ نہیں کتنی گرل فرینڈز ہوں گی شہر میں آپ کی، اور اب آپ مجھے بھی ان لڑکیوں جیسا سمجھتے ہیں۔ آئندہ کے بعد مجھے اس گاؤں میں نظر نہیں آئیے گا، ورنہ بہت پٹواؤں گی آپ کو۔ مگر اسے کہاں پتا تھا کہ برہان رشتہ لے کر اس کے گھر ہی پہنچ جائے گا، اور پھر اس کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ بالکل بے آسرا، بے یار و مددگار، بے بس سی چھپ کر ایک گلی میں بیٹھی تھی۔ شازمین کا جس گاؤں سے تعلق تھا وہاں پر تو طلاق کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔
اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی تو اس کے باپ کی تو ذرا برابر بھی عزت نہیں رہتی تھی، اور اس کا باپ تو گاؤں کا سردار تھا، ہر کوئی انہیں عزت کے نگاہ سے دیکھتا تھا۔ شازمین کا سانس رکنے لگا تھا، یہ سوچ کر ہی کہ اگر برہان نے اسے طلاق دے دی اور وہ طلاق لے کر واپس گھر گئی تو گاؤں والے کیسی کیسی باتیں کریں گے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایک ہی رات میں لڑکی طلاق لے کر آ گئی، اور پھر اس کے باپ کی عزت وہ تو مٹی میں ہی مل جائے گی۔ اگر وہ یہاں سے واپس اپنے گاؤں میں گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ایک عجیب سے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہیں برہان اسے ہر طرف ڈھونڈنے لگا، لیکن اسے وہ لڑکی کہیں بھی نہیں ملی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے وہ منحوس لڑکی اپنے باپ کے گھر ہی جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اس کے باپ کے سامنے اس کو طلاق دے کر آؤ، یہی سلطان کی سزا ہے۔ برہان اپنی ماں کی بات سن کر گھر سے نکلا تھا۔ سارے راستوں سے بار بار قربت کے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جو اس نے شازمین کے ساتھ گزارے تھے، اس کی دبی دبی سسکیاں، درد سے تڑپنا، برہان کو سب یاد آ رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا تھا۔ 4 گھنٹوں کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ گاؤں پہنچ چکا تھا۔ بغیر ڈرے اپنے روبدار انداز کے ساتھ وہ دھڑلے سے اپنے سسرال میں داخل ہوا۔ سامنے نادرہ بیگم موجود تھیں۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوا تو نادرہ بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھیں۔ بیٹا کیسے ہو؟ اچانک آئے ہو، بتا دیتے تو میں کچھ اہتمام کر لیتی۔ وہ اسے رسمی دعا سلام کر کے کہنے لگیں کہ شازمین نہیں آئی کیا؟ شازمین بیٹا کہاں ہو تم؟ کہیں گاڑی میں تو دبک کر نہیں بیٹھی؟ تھوڑی ناراض بھی تھی نا کہ میری شادی اتنی جلدی کیوں کروا رہے ہیں۔ وہ تھوڑی جھیمپی ہوئی، یہ سب کچھ بول رہی تھی، لیکن یہ الفاظ سن کر برہان کا ماتھا ٹھنکا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ شازمین آپ کے پاس نہیں؟ نادرہ بیگم کہنے لگی ارے بیٹا یہ کیسا مذاق کر رہے ہو؟ ہمارے پاس کہاں ہوگی؟ ہم نے تو اسے تمہارے ساتھ رخصت کیا تھا نا۔ میں تو کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں کہ تم لوگ آؤ اور میں دعوت کا اہتمام کروں۔ یہ سن کر برہان چپ سا ہو چکا، پھر کہنے لگا یقیناً چھپا کر رکھا ہوگا بیٹی کو کمرے میں، اور میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کر رہی ہو۔ نادرہ بیگم کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ ہمیں تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ برہان تم کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنی ساس کو ایک جانب بٹھایا اور خود ہی گھر کے سارے کمرے کو جا کر دیکھنے لگا کہ شاید شازمین کہیں پر چھپ کر بیٹھی ہو، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ تب تک سلطان صاحب بھی گھر آ چکے تھے اور وہ ان کے سامنے چلا کر کہنے لگا کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ لوگوں کی بیٹی اس کردار کی مالک ہے تو میں کبھی بھی اسے بیاہ کرنا لے کر جاتا۔ ارے میں تو اسے معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ تو شادی کی رات ہی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ نکلے۔ یہ سن کر سلطان صاحب کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے کی طرف گیا تھا۔ نادرہ بیگم کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ہم تو برباد ہو گئے، میری بیٹی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے تو بڑی عزت کے ساتھ اسے تمہارے ساتھ رخصت کیا تھا، مگر برہان بلند آواز میں ان کی ذات پر کیچڑ اچھال کر وہاں سے آ چکا تھا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرے گی، اور وہیں اس کے یوں چلانے پر آس پڑوس کے لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب کو ہی یہ خبر ہو چکی تھی کہ کیا کچھ ہو چکا۔ سلطان صاحب کی بھی انا آڑے آ گئی اور زوردار تھپڑ نادرہ بیگم کے ہی منہ پر دے مارا کہ یہ تھی تمہاری تربیت؟ میرا تو سارا دن باہر لوگوں میں فیصلے کرتے اور مسائل سنتے ہوئے گزر جاتا تھا، رات کو میں گھر آتا تھا اور یہ کرتی تھی تربیت تم اپنی بیٹی کی۔ آج میری ناک کٹوا دی تمہاری اس بیٹی نے۔ نادرہ بیگم تو وہیں زمین پر ڈھیر سی ہو چکی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ سلطان صاحب کہنے لگے یہ لڑکی اب مجھے دوبارہ اس گاؤں میں نظر آئی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ پورے گاؤں میں دھیرے دھیرے یہ بات پھیل چکی تھی۔ وہیں برہان جب واپس آیا تو بڑے فاتحانہ انداز میں اپنی ماں کو بتانے لگا کہ موم آپ نے جو کہا تھا میں وہ کر آیا، آج آپ کا بدلہ پورا ہو گیا۔ پورے گاؤں کے سامنے سلطان کی ناک کٹ گئی، وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ خوشی سے فہمیدہ بیگم نے قہقہے گونجے تھے کہ یہ آج میری بہن کی روح کو سکون ملا ہوگا، اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی ہوگی، جو زخم سلطان نے اس کو دیے تھے آج یقیناً اس کے ان زخموں پر مرہم لگ چکی ہوگی۔
کچھ دیر تو برہان اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن پھر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، سونے کے لیے آنکھیں بند کرنے لگا، لیکن بار بار اسے دلہن بنی شازمین کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ بس کروٹ بدلے جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے آڑے ہاتھوں لے رکھا تھا۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی اپنے گھر نہیں گئی تو پھر کہاں ہے؟ یقیناً وہ باتیں سن کر ہی بھاگ گئی تھی، لیکن پھر کہاں گئی؟ کہیں وہ غلط ہاتھوں تو نہیں لگ گئی؟ لیکن اگلے ہی پل فہمیدہ بیگم کی نفرت اور حقارت بھری باتیں جب برہان کے دل اور دماغ پر چھانے لگی تو وہ ایک بار پھر اسے نفرت کرنے لگا۔ کہنے لگا وہ کون سا میری من پسند بیوی تھی؟ اسے تو پہلے دن ہی میں نے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے کی تھی، پر مجھے کیا، وہ جہاں مرضی جائے اور اس کے ساتھ جو مرضی ہو۔ وہ دوبارہ بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ کئی روز گزر چکے تھے اور فہمیدہ بیگم نے بھول کر بھی اس لڑکی کا نام اپنے لبوں پر نہیں لایا تھا۔ فہمیدہ بیگم کے دل میں تو اپنے بیٹے کے لیے محبت جیسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، بالکل اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد فہمیدہ بیگم کی چھوٹی بہن ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ سلطان خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات شروع ہی سے بہت اچھے تھے۔ سلطان خان کے والدین اور فہمیدہ بیگم کے والدین آپس میں بالکل سگے بہن بھائیوں کی جیسے محبت رکھتے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ صرف دوستی کا تھا۔ اسی دوران نازو کو سلطان پسند آ چکا تھا اور وہ اس پر دل ہار چکی تھی۔ یوں باتوں ہی باتوں میں رشتے کی بات بڑھی اور سلطان اور نازو کا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ لیکن جب سلطان صاحب کو پتہ چلا تو ان کے غصے کی تو انتہا نہیں رہی تھی۔ انہیں تو نادرہ بیگم پسند تھی اور وہ انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ جھٹ سے انکار کر کے کہنے لگے کہ میں اس نازو سے شادی کر لوں۔ حالت نہیں دیکھی اس کی کیا آپ لوگوں نے؟ جب دیکھو کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہے، آتے جاتے گاؤں کے مشٹنڈے اسے تاڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھل کر کھیتوں سے چھلیاں چرا رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ تو بس گلے میں ہی ڈال کر پھر رہی ہوتی ہے۔ میں تو ایسی لڑکی سے شادی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس بات پر نازو کا دل کافی دکھا تھا، لیکن سلطان نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس نازو سے نہیں بلکہ نادرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زبردستی گھر والوں نے نکاح بھی طے کر دیا تھا، کیونکہ دونوں دوست اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر عین نکاح کے روز سلطان گھر ہی نہیں آیا تھا۔ کتنی ہی دیر نازو دلہن بنی انتظار کرتی رہی، لیکن پورے گاؤں میں ان کی شدید بے عزتی ہو چکی تھی اور سلطان نے نازو کو اپنایا نہیں تھا۔ نازو کا دل اس قدر ٹوٹا کہ اس نے چوہے مار دوا کھا کر اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیا۔ فہمیدہ بیگم چیخ چیخ کر کہنے لگیں کہ تو میری بہن کا قاتل ہے، تو نے اپنے ہاتھوں سے میری بہن کو مار دیا، وہ تیرے پیار میں مر گئی۔ لیکن سلطان کہنے لگا میں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ میرا نازو کے ساتھ بے جوڑ رشتہ ہے، لیکن جب آپ لوگ زبردستی کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا ہی تھا۔ اپنی بہن کی موت کا دکھ سینے سے لگا۔ فہمیدہ بیگم کب سے جل بھن رہی تھی اور آج سلطان ہی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر طلاق دلوانا شاید فہمیدہ بیگم کے لیے اپنی بہن کا بدلہ پورا کرنا تھا۔ بہرحال وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ فہمیدہ بیگم تو اپنے بیٹے کے لیے دوبارہ سے لڑکیاں دیکھنا شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ تو شازمین کی ہی یادوں میں کھو چکا تھا۔ اسے حیرت خود پر ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے اس کے پاس تھی۔ اس نے ایک رات ہی اسے سیراب کیا تھا اور اس نے اپنی ماں کے کہے کے مطابق اس پر شدتیں بھی بہت لٹائی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ درد سے سسکتی رہی تھی، برہان کو اب یاد آتا تو اس کا ضمیر اس کے منہ پر تماچے مارتا۔ اسے شدید دکھ ہوتا کہ اس نے کیوں معصوم سی لڑکی پر اس قدر ظلم کیا۔ کئی بار اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اور گاؤں بھی اپنے لوگ بھجوا کر
یہ پوچھنا چاہا تھا کہ کیا سلطان کے گھر میں واپس ان کی بیٹی آئی ہے، مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ نہیں، سلطان نے تو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ اگر میری بیٹی گاؤں میں کہیں بھی دکھائی دی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ برہان تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے شازمین کی محبت اس کے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ راتوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے، اور فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ اس سے پوچھتی تھیں کہ تمہیں ہوا کیا؟ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کو کون سا روگ لگ چکا ہے۔ یہاں تک کہ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز اس کو گاؤں سے اچانک خبر آئی کہ صاحب جی، گودام میں آگ لگ چکی ہے، جلدی آئیے۔ برہان ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ماں کو بتائے بغیر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور گھر سے نکل چکا تھا، بہت ہی ہارش ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ وہ گاؤں پہنچا تھا۔ ایک ملازم نے گودام میں بیٹھ کر سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا اور پھر سگریٹ بجھائے بغیر ہی وہیں پھینک کر باہر نکل آیا، جس کے بعد وہاں کافی آگ بھڑک چکی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ فوراً فائر بریگیڈیئرز کو بلایا گیا، اور جو گاؤں کے کچے راستے ہونے کی وجہ سے بڑی دیر لگا کر گودام تک پہنچی تھی، اور پھر آگ کو بجھایا گیا۔ لیکن تب تک برہان کو کافی نقصان ہو چکا تھا۔ صبح کی لالی پھوٹ چکی تھی جب اسے ایک جانب سے گاؤں کی زمینیں اور گودام کو دیکھ کر کرنے والے عبداللہ کی آواز آئی، ایک تو جب دیکھو تیرا ناٹک ہی ختم نہیں ہوتا، جا اور جا کر گودام کی صفائی کر، اناج کی بوریاں اٹھا کے باہر لے کر آ، صاف سامان ایک طرف رکھنا اور جلے ہوئے سامان کو الگ کرنا ہے۔ عبداللہ جس روکھے انداز میں بولا تھا، برہان نے پلٹ کر اس جانب دیکھا جہاں پر ایک بڑی سی چادر میں لڑکی منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ برہان کے سامنے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، عبداللہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا، کوئی بھی عورت یہاں پر کام نہیں کرے گی، تم صرف مردوں کو ہی رکھو گے۔ یہ سن کر عبداللہ کہنے لگا، ارے صاحب جی، میں نے تو اس کو بہت کہا کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی ڈھیٹ ہے، کہتی ہے کام دے دو، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اوپر سے ماں بھی بننے والی ہے، جب دیکھو ایک جانب کو پڑی رہتی ہے، بخار میں تپتی رہتی ہے، کام تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بس مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر برہان اسے جھڑک چکا تھا۔ کہنے لگا، شٹ اپ، کیا تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ تب تک وہ لڑکی اٹھ کر گودام میں صفائی کرنے لگی تھی۔ وہاں پر کچھ اور بھی ملازمین موجود تھے جن کے ساتھ مل کر وہ وہاں کی صفائی کر رہی تھی، لیکن برہان کی نظریں اس کے وجود پر ٹک چکی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی برہان جب گودام کو دیکھنے کے لیے گیا تو اچانک وہ لڑکی بڑی بری طرح سے کھانستے اس کے سامنے آئی تھی۔ کھانستے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا، وہ پانی مانگ رہی تھی، اندر کافی دھواں تھا، کالی راکھ ہو رہی تھی۔ برہان نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے کر آیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عبداللہ کہنے لگا کہ ارے صاحب، چھوڑیں اس کو، ہاتھ مت لگائیں، میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں، وہ اس کو یہاں حکیم کے پاس لے جائے گی۔ لیکن تب تک اس کے چہرے سے چادر اتر چکی تھی۔ برہان کو تو جھٹکا لگا تھا۔ کتنے ہی لمحے تک وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ تو شازمین تھی، اس کی بیوی، مگر کیا حالت ہو چکی تھی اس کی۔ وہ شوخ حسین چہرہ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ برہان نے فوراً اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا، نہ پھر گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑائی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شازمین مسلسل کر راہے جا رہی تھی،
اور برہان تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ نرس برہان سے پوچھنے لگی، یہ مریض لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو برہان کہنے لگا، یہ میری وائف ہے۔ یہ سن کر نرس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہنے لگی، کیا سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو کہیں سے بھی آپ کی بیوی نہیں لگ رہی۔ لیکن برہان نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، وہ چپ چاپ اس کا نام لکھنے لگی۔ ڈاکٹرز نے تمام ٹیسٹ کیے اور ہر ٹیسٹ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی تو بہت زیادہ کمزور ہے، اس حالت میں بھی کام کر رہی ہے، جبکہ اس کا بچہ پہلے ہی کافی کمزور ہے، اور پھر ان کی حالت۔ برہان کسی بھی طرح بہانہ بنا کر ڈاکٹر کو بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد شازمین کو ہوش آ چکا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھی۔ جیسے ہی برہان اس کی جانب بڑھا تو برہان کو دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی تھی۔ ڈرپ کی سرنجوں کو اپنی کلائی سے نکالنے لگی، لیکن برہان اسے پکڑ چکا تھا۔ خون کی پھوار اس کی کلائیوں سے نکل چکی تھی۔ کہنے لگی، دور رہیں مجھ سے، کیوں آئے ہیں اب آپ؟ جائیں یہاں سے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سے۔ آپ مجھے طلاق دینے آئے ہیں نا؟ آپ مجھے بدنام کرنا چاہتے تھے نا؟ بدلہ لینا چاہتے تھے نا میرے باپ سے؟ لے لیا بدلہ؟ آپ نے برباد کر دیا مجھے، در بدر رہنے کے لیے چھوڑ دیا مجھے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگا رکھا تھا۔ برہان اسے فوراً باہوں میں پکڑ چکا تھا۔ تب تک ڈاکٹرز بھی آ چکے تھے۔ اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ برہان سر جھکائے وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ اسی کے ڈیرے پر یوں ملازمہ بن کر کام کر رہی ہوگی۔ اسے تو خود پر شدید غصہ آیا تھا کہ اس کی عزت یوں اسی کے نوکروں سے ذلیل ہوتی رہی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنی گاڑی میں گیا اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے نہ جانے کتنے ہی تھپڑ غصے میں خود کو مارے تھے کہ میں کیسا غیرت مند شوہر تھا، کیوں کیا میں نے یہ سب کچھ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر ہی تو کیا تھا، مگر اب اسے پچھتاوا ہو چکا تھا اور وہ سوچ چکا تھا کہ وہ شازمین کو اپنے ساتھ گھر لے کر جائے گا۔ وہ تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہیں شازمین بھی وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے گاؤں ہی پہنچی تھی۔ جیسے تیسے بھی پہنچی تھی، لیکن وہاں تو پہلے ہی سب اس کی جان کے دشمن تھے۔ اسی لیے اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر اس نے ڈیرے پر نوکرانیوں جیسے کام کرنا شروع کر دیے تھے، مگر کہاں خبر تھی کہ یہ بھی برہان کا ہی تھا۔ برہان اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، جب تم چلی گئی تھی تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ خدا گواہ ہے، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن شازمین کہنے لگی، سب کچھ جھوٹ ہے۔ اب بھی یقیناً آپ کی یہ کوئی سازش ہوگی، کوئی ڈرامہ ہوگا، تبھی تو آپ میرے پاس آئے۔ لیکن وہ اسے کہنے لگا کہ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، تم میری بیوی ہو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا بس ماضی کے بدلے کی آگ میں کیا تھا، لیکن اب وہ سب نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو مزید تکلیف نہیں دوں گا۔ شازمین کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور پھر بار بار برہان کا روتا ہوا چہرہ اسے چپ ہی کروا گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ جب فہمیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو وہ بہت غصہ کرنے لگی، لیکن برہان واضح کہہ چکا تھا کہ یہ میری بیوی اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ میرے ساتھ میرے اس گھر میں ہی رہے گی۔ آپ کی باتوں میں آ کر میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب اور نہیں۔ پلیز امی، خالہ اور سلطان انکل نے جو کچھ کیا ان کا فیصلہ آپ خدا پر چھوڑ دیں، لیکن پلیز مجھے میری بیوی اور بچے سے دور مت کریں۔ فہمیدہ بیگم تو نفرت سے کہنے لگیں کہ کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ کیا پتہ ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن برہان پہلی بار اونچی آواز میں بولا تھا۔ کہنے لگا، بس موم،
اس سے زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیوی ہے، اور میں ان کے ساتھ اب کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ میرے بچے کو یا میری بیوی کو کوئی گالی نہیں دیں گے۔ شازمین تو اسے اپنے حق میں بولتا دیکھ کر ہی حیران تھی۔ وہ جو اکثر رات کو روتے ہوئے دعائیں کیا کرتی تھی کہ شاید اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ برہان اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی جو محبت اس نے سوچی تھی، برہان اس سے وہی کرنے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے شازمین سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن شازمین خاموش ہو جاتی، لیکن بار بار شوہر کو اس کے سامنے جھکنا، ہاتھ جوڑنا، اس کے آگے منتیں کرنا شازمین کے دل کو موم کر چکا تھا۔ اس نے بدلے ہوئے برہان کو دیکھ کر بہرحال معاف کر ہی دیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا بچوں کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ دھیرے دھیرے شازمین کے دل میں بھی اس کے لیے محبت آ چکی تھی۔ پھر جب گود میں پہلی اولاد یعنی برہان کا بیٹا آیا تو فہمیدہ بیگم بھی اس کے بغیر نہ رہ سکی۔ شازمین خوش تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر وہ شازمین کو اپنے ساتھ لیے سلطان صاحب کے گھر گیا تھا، اور پھر ان کا نواسا ان کی گود میں رکھتے ہوئے اس نے ساری حقیقت بتائی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے دیں۔ بلا شبہ میں نے بدتمیزی کی تھی اور میری وجہ سے آپ کی اس گاؤں میں بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تھی، لیکن میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کی بیٹی بے قصور ہے، پاک دامن ہے۔ سلطان کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے آگے شرمندہ تھے کہ وہ اپنی بیٹی پر اعتبار نہ کر سکے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ یہ ساری رنجشیں ڈھلتی چلی گئیں اور زندگی میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ شازمین برہان کے ساتھ خوش تھی، لیکن ابھی بھی جب اسے وہ سب یاد آتا تھا، اور پھر برہان اور اس کی ماں کا کیا ہوا اذیت ناک بدلہ یاد آتا تھا تو وہ کانپ کر رہ جاتی تھی۔ مگر چونکہ یہ زندگی تھی، اسے جینا تھا، تو اس لیے وہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھ گئی تھی۔